اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل ممبرز کو میری طرف سے، جو جہاں بھی رہتا ہوں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح میرے پروگرام دیکھتے رہیں گے، اور یہ میرے پروگرام نہیں ہے، یہ آپ ہی کے پروگرام ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ جو کہ ہم بہت ساری معلومات کو نہیں جانتے اور نہ سمجھی کے طور پر ایسے کام انجام دے دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے گناہ کبیرہ میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو کل تک ہم ماں کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ ماں کی قدر کس طرح کی جانی چاہیے۔ آج ہمارا باپ کے لیے موضوع ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، تم پر لازم ہے کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو اور ان سے نیکی کرو۔ باپ کے سامنے فروتنی اور تواضع سے پیش آؤ اور باپ کی عزت و تکریم کرو۔ باپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ دھیمی آواز میں بات کرو۔ بے شک باپ اصل ہے اور بیٹا فرع ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹا بھی نہ ہوتا اور خدا خلق نہ کرتا۔ اپنا مال، مقام اور جان باپ کو بخش دو۔ اب میں مزید آگے بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری گزارش کہ پروگرام کو لائک کر دیا کریں پسند آئے تو، اور اپنی کمیونٹی میں شیئر کر دیا کریں، اور ہو سکے تو لائک کر دیا کریں۔ اس سے آپ لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہے اور میری حوصلہ افزائی بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم دونوں کی حوصلہ افزائی کرے اور ہم دونوں کو اور فیملی ممبرز اور ہمیں خوش و خرم رکھے۔ تو یہ کہ اپنا مال، مقام اور جان باپ کو بخش دو۔ باپ کا احترام اور تعظیم کرنا اولاد کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ باپ کی عزت اور احترام اور تنظیم تو اپنی جگہ، یہاں تک اولاد کو کوئی ایسی بات یا کام کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے جس کی وجہ سے باپ کی توہین اور بدنامی کا باعث بنے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے جو لوگوں کی نظروں میں غلط ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ باپ کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اولاد پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ والدین کی عزت اور احترام کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے والدین کا سر شرم سے جھک جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ بیٹا آ کے والدین میں شامل ہو کر دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے کے علاوہ خدا کی رحمت سے محروم اور عذاب و قہر الہی کا مستحق ہوگا اور اس کا قرار پائے گا۔ اب باپ کا احترام مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ مولا علی کا مہمان بنا، آپ نے بہت احترام و اکرام کیا اور ان کو صدر مجلس میں بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ بعد از تام قمبر ہاتھ دھلانا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے خود مہمان کا ہاتھ دھلانے پر اصرار فرمایا اور باپ کا ہاتھ دھلایا، جو باپ بیٹا آئے تھے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے اس کے باپ کا ہاتھ دھلایا ہے، تم اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ، تاکہ باپ اور بیٹے کے احترام میں فرق رہ جائے۔ اگر اس کا باپ یہاں نہ ہوتا تو میں خود اس کا ہاتھ دھلاتا، کیونکہ مہمانوں کا ہاتھ دھلانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کر اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلایا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، حقیقی مومن ایسا ہونا چاہیے کہ باپ کا احترام کرے جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے باپ کا احترام بتا دیا، اور اولاد پر باپ کا احترام ایک اہم فریضہ ہے۔ جن کی نگاہ میں باپ کا احترام ہوگا وہ باپ کی خدمت و اطاعت بھی کرے گا۔ احترام کا تعلق دل اور اعضاء و جوارح جو ہمارے ہاتھ وغیرہ ہیں، پیر ہیں، عملی طور پہ نہیں، دونوں کے ساتھ لازم ہے۔ دل میں والدین کی محبت ہو جس کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے خدمت و اطاعت۔ حضرت یوسف کے بھائی لاوی کے سلب میں دو اسباب کی وجہ سے خدا نے نبوت کو قرار دیا۔ برادرین یوسف نے حضرت یوسف کو قتل کرنا چاہا تو لاوی نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو،
حضرت یوسف نے اپنے برادر بنیامین کو مصر میں روک لیا۔ واپسی پر لاوی کو چونکہ شرمندگی تھی کہ باپ کا سامنا کیسے کریں گے، کہا میں سرزمین مصر سے حرکت نہیں کروں گا مگر یہ کہ میرا باپ مجھے باز گشت کی اجازت دے یا خدا کا کوئی حکم آ جائے، کیونکہ وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاوی کو ان 2 اعمال کی جزا میں ان کے صلب میں نبوت قرار دے دی۔ حضرت موسیٰ 3 واسطوں کے بعد لاوی کی اولاد میں قرار پائیں۔ چونکہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف مقام سلطنت کی وجہ سے اپنے باپ حضرت یعقوب کے احترام میں سواری سے نہیں اترے تھے، تو خدا نے اس ترک اولا کی وجہ سے نور نبوت کو ان کی سلب سے نکال دیا اور وہ ان کے بھائی کے صلب میں ڈال دیا۔ شیخ باقر مجاور نجف اشرف کے باپ بوڑھے تھے۔ شیخ باقر مجاور کسے کہتے ہیں کہ جو حضرت علیہ السلام کے روزے میں جو نجف اشرف میں ہے وہاں کے وہ مجاور تھے، جھاڑو وغیرہ دیا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو ان کے والد صاحب بوڑھے تھے، وہ اپنے باپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر شب بدھ مسجد سہلا جایا کرتے تھے۔ جس رات وہ مسجد سہلا جاتے باپ کی خدمت نہ کر سکتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مسجد سہلا جانا چھوڑ دیا۔ سید محمد موسوی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی کہ مسجد سہلا کیوں نہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا 40 شب بدھ میں وہاں گیا، عبادات کی، آخری رات میں دیر سے گیا، اکیلا جا رہا تھا، راستے میں اندھیرا ہو گیا، چاند نکل آیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک عرب سوار میری جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دل میں آیا خیال کہ کوئی راہزن نہ ہو، اور وہ جو ہی میرے قریب پہنچا فصیح عربی میں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسجد سہلا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالو۔ میں نے کہا جیب میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس نے سختی سے کہا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کشمش تھی جو میں نے اپنے بچے کے لیے خریدی تھی اور میں بھول گیا تھا۔ اس کے بعد اس عرب نے 3 بار کہا، یعنی میں تمہیں باپ کے بارے میں سفارش کرتا ہوں کہ باپ کی خدمت میں رہو۔ اس کے بعد جب میں متوجہ ہوا تو وہ غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا امام زمانہ تھے کہ آپ میرے باپ کو چھوڑ کر مسجد سہلا جانے پر راضی نہیں تھے۔ اس دن سے مسجد سہلا جانا چھوڑ دیا۔ مسجد سہلا جو نجف اشرف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی خلوص دل کے ساتھ 40 شب بدھ اس میں اعمال کرے تو ضرور امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، کہ جن کے ہم انتظار میں ہیں، آئمین کے حضرت امام مہدی آخر الزمان، جنہوں نے کہ قرب قیامت میں تشریف لانا ہے، اور تمام مشکلات آسان، پریشانیاں دور اور مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ لیکن امام کی نگاہ میں ان تمام سعادتوں سے زیادہ اہم سعادت گھر بیٹھ کر باپ کی خدمت کرنا تھا، کیونکہ باپ کی خدمت خدا، رسول اور امام کی رضائیت کا سبب ہے۔ جس پر یہ ہستیاں راضی ہوں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ دونوں جہان میں سرخرو ہو جائے، اور یہ خواہش باپ کی خدمت و اطاعت کی وجہ سے پوری ہوگی۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کو لے باپ کو راضی رکھے، اور باپ اس پر راضی ہوگا، اور جو باپ کی خدمت و اطاعت کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ سعید ابن طاؤس محج الدعوات میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا، میں اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک جوان کی آہو بکا اور جاں گداز فریاد کی آواز آئی۔ والد بزرگار نے فرمایا، بیٹا حسین دیکھو یہ کون ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ امام نے تلاش کیا تو رکن مقام کے درمیان ایک جوان گریہ و زاری کے ساتھ ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کو حضرت علی کے سامنے لایا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں ایک اعرابی ہوں۔ آپ نے فرمایا، گریہ و زاری اور فریاد کس لیے ہے؟
عرض کیا یا علی کیا پوچھتے ہیں، بارے گناہ سے میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے، باپ کی نافرمانی اور ان کی نفرین نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، صحت و سلامتی مجھ سے چھین گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری کہانی کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرا باپ بوڑھا مجھ پہ بہت مہربان تھا، لیکن میں اس کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا اور ان کو اذیت و آزار دیتا تھا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس کچھ پیسے ہیں، میں چرانے چلا گیا تو باپ مانے ہوا، میں نے باپ کو زمین پر گرا دیا اور رقم نکال کر بھاگ گیا۔ اس وقت میں نے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں خانہ کعبہ جا کر تجھے نفرین کروں گا، یعنی بد دعا کروں گا۔ باپ نے چند دن روزہ رکھا، پھر خانہ کعبہ جا کر میرے لیے نفرین کیا۔ میں دیکھ رہا تھا اتنے میں میرے جسم کا ایک حصہ شل ہو چکا تھا۔ پھر میں پشیمان ہوا، کئی مرتبہ معافی مانگی، باپ نہ مانا۔ آخر کار میں نے باپ سے درخواست کی جہاں نفرین کی ہے وہاں جا کر میرے لیے دعا کرے۔ باپ مان گیا۔ میں اس کو اونٹ پر بٹھا کر چل پڑا۔ رات کی تاریکی میں اونٹ کے قریب سے کوئی پرندہ اچانک اڑ کر اونٹ کے سامنے آ گیا تو اونٹ نے چھلانگ لگا دی اور باپ نیچے گرا۔ نیچے پتھر تھا جو اسے لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ باپ کو وہیں دفن کیا اور ادھر آ کر اپنی بیچارگی پر آنسو بہا رہا ہوں، اور یہ مصیبت اور سزا صرف باپ کی نفرین کی وجہ سے ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اب تیری داد رسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں وہ تمہیں دعا سکھا رہا ہوں جو رسول خدا نے مجھے تعلیم فرمائی تھی، جو اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کی بیچارگی، غم و اندوہ اور بیماری، فقر و تنگ دستی برطرف اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پدر بزرگوان نے دعا کے فوائد اتنے بتائے کہ اس جوان سے زیادہ میں اپنی سلامتی کے لیے زیادہ خوش ہوا۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ یہ دعا شب دہم جو اب آ رہی ہے اس رات کو پا لیں آپ لوگ۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ دعا شب دہم ذی الحج پڑھو، عید سے ایک رات پہلے، اور صبح میرے پاس آؤ۔ امام حسین فرماتے ہیں 10 ذی الحجہ کو صبح میں وہ جوان صحیح و سالم ہمارے پاس آ گیا اور خوش و خرم ہو کر دعا ہمارے حوالے کر دی۔ جب آپ نے شفا یابی کی حالت دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ شب دہم جب سب سو گئے میں نے دعا کو ہاتھ میں لے کر بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کی۔ جیسے میں دوسری بار پڑھنا چاہتا تھا آواز آئی اے جوان کافی ہے، تم نے خدا کو اسم اعظم کی قسم دی ہے اور دعا قبول ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد غنودگی آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اپنا دست مبارک میرے جسم پر رکھا اور فرمایا احتفظ اللہ العظیم فإنک علی خیر۔ خواب سے بیدار ہوا تو خود کو صحیح و سالم پایا۔ یہ دعا مفاتیح الجنان میں دعائے مسلون کے نام سے موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو ورنہ تم آگ ہو جاؤ گے، اور والدین کو بالخصوص باپ کو مارنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا خدا دنیا میں ہی اس نافرمان پر نازل فرماتا ہے۔ مذکورہ واقعہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جس جوان نے باپ کو اذیت و آزار دی اور باپ پر ہاتھ اٹھایا تو باپ نے ناراض ہو کر اس جوان پر نفرین کی، اور وہ بھی خانہ کعبہ میں جا کر غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے نافرمان بیٹے کے لیے بد دعا کی، اور خدا نے فوراً باپ کی بد دعا کو قبول کیا، اور جن اعضاء و جوہرے کے ذریعے باپ کو مارا تھا خدا نے اسی حصے کو شل کر دیا اور خشک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ باپ کی ناراضگی اور نفرین نزول بلائے و عذاب کا فوری سبب ہے، اور دنیا میں ایسے نافرمان ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ والدین کی ناراضگی یا نفرین کا دوسرا نام قہر الہی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قہر خداوندی سے بچے۔ آقا والدین دنیا کی مقدس ترین اور دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت کی جگہ خانہ کعبہ اور کعبے میں بالخصوص افضل ترین مقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبے کے دروازے کے سامنے ملتزم کے قریب اور میزاب رحمت کے جوار میں بھی
آہوزاری اور گریہ و فغاں کے ساتھ آنسوؤں کی بارش میں بھی دعا کرے تو خدا قبول نہیں کرتا۔ لیکن امیر المومنین اور امام حسین کو اس فریادی جوان کی حالت پر ترس آیا اور اسماء اعظم پر مشتمل دعائے مسلول کی تعلیم فرمائی، اور اس جوان نے صدق دل سے دعا کی تو رسول خدا اور شفیع المذنبین کی شفاعت اور سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنایا کہ اس کا باپ بھی راضی ہو اور خدا نے بخش دیا۔ تب جا کے وہ آگ سے نکل کر بار والدین میں شامل ہوا۔ فضل بن یحییٰ برمکی کے سینے پر ایک پریشان کن بیماری برس جو سفید جسم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں سے چھپ کر رات کو حمام جاتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں سے کہا، اس وقت بہترین طبیب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جا سلیق طبیب ہے۔ فضل بن یحییٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ جا سلیق کی دعوت کی، اسے آزمانے کی خاطر بغداد لایا اور کہا کہ پاؤں میں درد ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فی الحال کھٹی چیزیں نہ کھائیں اور چنے، 1 سالہ مرغی کا آب گوشت، حلوہ اور انڈے کی زردی کھائیں، اس کے بعد علاج شروع کروں گا۔ لیکن فضل نے ہدایت کے برخلاف منع کردہ چیزیں کھائیں۔ جس وقت جا سلیق نے پیشاب دیکھنے کے بعد علاج سے انکار کر دیا تو وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا کہ منع کردہ چیزیں تم نے استعمال کی ہیں، لہٰذا میں علاج سے معذرت چاہتا ہوں۔ فضل بن یحییٰ کو معلوم ہوا کہ یہ حاذق طبیب ہیں، وہ آزما رہا تھا اسے، اس کو شاباش دی اور اپنی اصل بیماری دکھا دی اور جا سلیق نے علاج شروع کیا۔ لیکن مرد بڑھتا گیا، جوں دوا کی تو جا سلیق نے علاج سے معذرت کر لی کہ اس کا میں علاج کرنے سے عاجز ہوں، کیونکہ دوائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس بیماری کی وجہ کچھ اور ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، پہلے ان کو راضی کر لیں تاکہ میں آپ کا علاج کروں۔ فضل جانتا تھا کہ باپ اس سے راضی نہیں ہے، مجبوراً رات کو اپنے باپ یحییٰ برمکی کے گھر گیا اور خود کو باپ کے قدموں پر گرا دیا اور ان سے طلب رضائیت کی۔ بہرکیف باپ کو راضی کیا لیا اور جا سلیق کو بتایا، اس نے پھر وہی علاج شروع کیا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس وقت فضل نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ باپ مجھ سے راضی نہیں ہے اور باپ کی ناراضگی میری اس بیماری کا سبب ہے؟ جا سلیق نے کہا، جس وقت میرا علاج بے اثر ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے کہیں سے ٹھوکر کھائی ہے۔ کچھ دن آپ کی زندگی کے معاملات پر نگاہ رکھی تو میں نے دیکھا کہ سارے آپ سے خوش ہیں، مگر میں نے سنا کہ آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، تو میں جان گیا کہ یہی وجہ بیماری ہے، اور جب تک باپ کی رضائیت نہیں ملے گی اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے باپ کی رضائیت حاصل کی تو علاج مؤثر ہوا اور آپ کو اس پریشانی سے نجات مل گئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بیماریاں اور سزائیں والدین کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ اس تاریخی واقعے سے جو عبرت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پر باپ ناراض ہو تو بیماری کا علاج بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ صحت و سلامتی نعمت خداوندی ہے اور یہ نعمت اولاد کو والدین کے صدقے میں ملتی ہے۔ پہلے ایک روایت میں بیان ہوا تھا کہ اولاد کا وجود اور زندگی کی نعمتیں باپ کے وجود کے طفیل ہیں، کیونکہ باپ اصل ہے اور اولاد فرع ہے، اور فرع کی ہر چیز اصل کے مرہون منت ہے۔ تو صحت و سلامتی باپ کی رضائیت کے صدقے میں ہے۔ صحت کیا چیز ہے؟ خود زندگی بھی والدین کے صدقے میں ہے، کیونکہ روایات موجود ہیں والدین سے نیکی کرنے والے کی زندگی طولانی ہوتی ہے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی نعمات سے لطف اندوز ہونے کے لیے والدین کی رضائیت شرط لازم ہے۔ اگر والدین اولاد پر راضی نہیں ہیں تو اولاد کی زندگی تنگ اور پریشان کن ہوگی، نہ زندگی میں برکت ہوگی، نہ دولت میں برکت ہوگی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے والدین کے حقوق ادا کرنے اور صلہ ارحام انجام دینے کا وعدہ کرو، میں تمہیں 3 اہم چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔
اول یہ کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، دوم یہ کہ تم کبھی غریب نہ ہوں گے، اور سوم یہ کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کسی عام انسان کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس عظیم رسول کی ضمانت ہے جس کو کفار و مشرکین مکہ بھی صادق اور امین مانتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم کی ضمانت کے مطابق والدین سے نیکی کرنے والے کی عمر، دولت اور عزت میں اضافہ ہوگا، اور جو رسول کی ضمانت کے پرواہ کیے بغیر والدین سے برائی کرے تو وہ روایات و احادیث کے مطابق ناگہانی موت، فقر و غربت اور ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوگا، اور ایسا مبتلا ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ان مشکلات سے نجات نہیں دے سکتی جب تک والدین کی رضائیت کی وجہ سے خدا نجات نہ دے دے۔ مذکورہ واقعے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ فضل بن یحییٰ کی بیماری کا علاج اس وقت تک نہیں ہو سکا جب تک اس کا باپ راضی نہ ہوا۔ باپ کی ناراضگی کے وقت بھی اور بعد میں بھی علاج ایک ہی تھا، لیکن پہلے بے اثر رہا، رضائیت کے بعد مؤثر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی رضائیت اولاد کی بیماری کے علاج میں اثر پیدا کرتی ہے، اسی طرح آخرت میں نجات کے لیے باپ کی رضائیت مؤثر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، کینسر کی صورت میں ہوں، ہیپاٹائٹس کی صورت میں ہوں، شوگر کی صورت میں ہوں، اور دیگر بہت مہلک بیماریوں کی صورت میں ہوں، اور ڈاکٹر منع کر رہے ہوں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ہم نے ہر دوا دے دی ہے، انہیں چاہیے کہ ایک نظر وہ اپنی پرانی زندگی، اپنے والدین کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کو سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کہیں ان کے حق میں انہوں نے کوتاہی تو نہیں کی ہے۔ اگر کوتاہی کی ہے، وہ زندہ ہیں تو ان سے جا کے معافی مانگ لیں، ان کے پیروں پہ گر پڑیں، ان کے پیروں کو چومیں۔ اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی قبروں میں جا کے ان سے معافی مانگیں اور وہی دعائے مسلول پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ بصرے کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں صبح کہیں جا رہا تھا، میں نے شہر کے باہر دیکھا کہ ایک جوان میرے آگے اکیلا جا رہا ہے۔ اچانک میں نے اس کی چیخ پکار سنی، دیکھا تو زمین اس کو نگل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا اور اس کا عصا اور باقی کچھ چیزیں بطور نشانی زمین پر رہ گئیں۔ میں اس وحشت ناک منظر کو دیکھ کر حیران رہ گیا، تھوڑی دیر توقف کیا، اتنے میں ایک بوڑھا تیزی سے میرے پاس آیا اور پوچھا کسی جوان کو تو نہیں دیکھا؟ میں سمجھ گیا کہ اس جوان کا باپ ہے یہ۔ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، یہ اس جوان کا عصا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بوڑھے نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ میرے بیٹے کو زمین نگل گئی۔ میں نے اس کی دلجوئی کی اور کہا مگر تم جانتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو زمین نے نگل لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں اس سے ناراض تھا، وہ میری اجازت کے بغیر شہر سے باہر جا رہا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ نہ جاؤ، لیکن وہ نہ مانا۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم شہر سے جاؤ گے تو میں خدا سے چاہوں گا کہ تم کو زمین نگل لے، اور میں نے اس کے لیے نفرین کی اور خدا نے میری نفرین کو قبول کیا اور زمین اس کو نگل گئی۔ مسائل شریعہ میں ہے کہ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتا۔ اگر والدین منع کر دیں تو وہ سفر اس کے لیے سفر معصیت یعنی گناہ کا سفر ہوگا۔ ہاں، سفر واجب ہے، مثلا واجب حج پہ جانا ہے تو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر واجب کے علاوہ باقی سفر باپ کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔ اگر کوئی والدین کی مرضی کے خلاف سفر کرتا ہے، جب تک وہ سفر میں ہے یا والدین ناراض ہیں، قدم بقدم لمحہ بہ لمحہ گناہ گار ہوگا، یعنی گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مذکورہ واقعے میں اس جوان کو بلا اجازت سفر کرنے کی وجہ سے سزا نہیں ملی، بلکہ اصل وجہ باپ کی دل سے ناراضگی اور نفرین کی تھی۔ بس معلوم ہوا کہ جس پر والدین دل سے ناراض ہو جائیں یا نفرین کریں، وہ دنیا میں بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا اور آخرت میں بھی قہر الہی اس پر نازل ہوگا۔ دنیا مکافات عمل ہے، یعنی عکس العمل کے نتیجے میں انسان سزا پائے گا۔ معلوم ہوا آقے والدین یعنی جس پر والدین یا ان میں سے ایک دل سے ناراض ہو کر نفرین کریں تو دنیا و آخرت دونوں میں معذب اور ذلیل و رسوا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی اور قہر عذاب الہی سے بچنے کے لیے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ انسان والدین کی اطاعت کرے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرے تو بہت سے خطرات سے
بچ سکتا ہے۔ ایک بہت اہم اور دلچسپ میں آپ کو سچا واقعہ بتانا جا رہا ہوں کہ ایک دن جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے کے فوائد بتائے، اور اپنے بیٹے باران سے کہا کہ شام میں دریا کے کنارے ایک شخص میرا مقروض ہے، وہ واپسی قرض کا وعدہ آن پہنچا ہے، جا کر وہ قرض وصول کر لو، لیکن میری نصیحتوں پر عمل کرو۔ راستے میں سب سے پہلے ایک درخت اور چشمہ آئے گا، اس درخت کے سائے میں نہ سونا، وہاں سے جا کر ایک گاؤں میں پہنچو گے، وہاں کا سردار اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کرے گا اور بہت سا مال بھی ساتھ دے گا، لیکن قبول نہیں کرنا۔ جب مقروض کے ہاں پہنچو گے تو وہ تمہیں اپنے گھر دعوت کرے گا، لیکن رات کو اس کے گھر نہ سونا۔ ہاں، اگر کوئی بزرگ مل جائے تو جو وہ کہے اس پر عمل کرنا، مخالفت نہ کرنا۔ یہ عین ثواب ہے۔ لقمان حکیم نے دعائے خیر کے ساتھ اپنے بیٹے باران کو رخصت کیا۔ راستے میں ایک بزرگ مل گیا، اس نے کہا، اے جوان، اگر محسوس نہ کرے تو میں بھی تیرے ساتھ سفر میں شامل ہو جاؤں اور تیرا ہم سفر بن جاؤں۔ باران نے کہا، بہت بہتر۔ دونوں ہم سفر ہو گئے۔ دوپہر کے وقت اسی درخت اور چشمے پر پہنچے۔ بزرگ نے کہا، کچھ دیر اس درخت کے سائے میں آرام کر لیں۔ باران نے کہا کہ میرے باپ کی اجازت نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا، کیا تیرے باپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بزرگوں کی بات کو مان لو؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور سائے میں سو گیا۔ بزرگ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ اس کو ڈسنے کے لیے آ گیا۔ بزرگ نے عصا سے اس کو مار دیا اور سر کاٹ کر رکھ دیا۔ باران جب بیدار ہوا تو باپ کے یہاں سونے سے منع کرنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ وہاں سے روانہ ہوئے گاؤں کے سردار کے گھر پہنچ گئے۔ سردار کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس نے شادی اور بہت زیادہ مال کی پیشکش کی۔ باران نے انکار کیا۔ بزرگ نے شادی کا مشورہ دیا، نکاح ہو گیا۔ بزرگ نے کہا کہ ہم بستری سے پہلے سانپ کے سر کو جلا کر دھواں لڑکی کے جسم کے اندر پہنچا دو۔ باران نے ایسے ہی کیا تو لڑکی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور ایک مردہ کیڑا نکل گیا۔ بزرگ نے کہا، اس کیڑے کی وجہ سے جو اس سے شادی کرتا تھا ہلاک ہو جاتا تھا، اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ وہاں چند دن رہ کر مقروض کے شہر میں پہنچے۔ اس نے خوب مہمان نوازی کی اور رات کو اپنے گھر میں رہنے کی تاکید کی۔ باران نے انکار کیا۔ بزرگ نے رہنے کا مشورہ دیا۔ مقروض کا گھر دریا کے کنارے پر تھا۔ اس نے وہاں مہمانوں کے لیے چارپائی لگا دی۔ اس آدمی کی عادت تھی کہ رات کو اپنے قرض خواہ کو چارپائی سمیت دریا میں پھینک دیتا تھا، لیکن بزرگ نے باران کی مدد سے مقروض کے بیٹے کی چارپائی کو اٹھا کر باران کی جگہ پر اور باران کو اس کے بیٹے کی جگہ پر سلا دیا۔ اس آدمی نے آدھی رات کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے چارپائی اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ صبح دیکھا کہ مقروض کی جگہ اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دیا۔ گھر میں صف ماتم بچ گئی اور باران اپنی رقم وصول کر کے سردار کے گھر آیا۔ وہاں سے اپنی بیوی اور بہت سا مال لے کر واپس اپنے باپ لقمان حکیم کے پاس آیا۔ باران نے باپ کی اطاعت اور بزرگوں کے مشورے پر عمل کرنے کے فوائد کو پا لیا۔ اس تاریخی واقعے سے یہ واضح ہو گیا کہ والدین کی اطاعت کرنا خود انسان کے فائدے میں ہے، دنیا میں خطرات سے اور آخرت میں جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ والدین کی اطاعت کی وجہ سے انسان جہاں ناگہانی موت سے نجات پاتا ہے، وہاں مال و دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے اور اس کی زندگی پر لطف اور پرسکون ہو جاتی ہے، اور بزرگوں کی نصیحت اور مشوروں کے فائدے بھی معلوم ہوئے۔ اگر انسان والدین کی اطاعت و نصیحت اور بزرگوں کے مشورے پر عمل کرے تو کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو جناب، آپ نے دیکھا کہ والدین اور باپ کیا ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو دعا بتائی تھی
کہ کوئی بھی دعا پڑھیں بغیر نیت کے نہ پڑھیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ پانی پئیں تو قربتاً اللہ پئیں، غسل کریں تو قربتاً اللہ کریں، صفائی کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں تو تب قربتاً اللہ پڑھیں، کسی کو کھانا دے رہے ہیں تو کہیں کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر یہ کھانا میں کھلا رہا ہوں، قربتاً اللہ کہیں. اسی طرح قرآن شریف بھی پڑھیں تو اس کی ایک نیت کریں کہ میں برکت کے لیے اور اپنی سمجھ کے لیے پڑھنا چاہ رہی ہوں قربتاً اللہ، تاکہ تیری قربت حاصل ہو. اسی طرح یہ دعائے مسلول جو ہے، مفاتیح الجنان ایک کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے یہ دعا موجود ہے. اور 9 تاریخ اور شب دہم ذی الحجہ کی اس کو پڑھیں اور اپنے دل میں نیت کریں، کیونکہ بغیر نیت کے نماز بھی نہیں ہوتی. آپ بھلے کھڑے ہو جائیں لیکن نیت کریں گے تو نماز ہوگی. اسی طریقے سے آپ کچھ بھی دعائیں کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور نیت نہ ہو، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو اسی کے ساتھ میں اپنے تمام فیملی چینل کے ممبران سے اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے. اور جہاں جہاں میرے معبود تیرے لیے لوگ تیری مدد کے خواہاں ہیں، ان کی مدد فرما اور غیبی مدد فرما، اور ان کو فتح و نصرت عطا فرما. اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں ترقی و کامرانی عطا فرما. اور جو قوتیں اسے کمزور کرنا چاہ رہی ہیں وہ قوتیں بھی نیست و نابود ہو جائیں. کہ اس وقت ہماری عدالتوں میں کوئی کیس نہیں چل رہے ہیں، غریبوں کے کیس رل گئے ہیں، ساری عدالتیں لگی ہوئی ہیں صرف ایک کیسز کے اوپر. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کیا جواب دینا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہ یہ 71 میں یحییٰ پہ الزام لگائیں یا مجیب الرحمان پہ لگائیں، کسی پہ لگائیں کہ 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، لیکن آج کوئی ایسا الگ سے بنگلہ دیش ٹائپ کا ملک نہیں ہے کہ جو پاکستان کی سرزمین سے الگ ہے، دریا سے الگ ہے، یا کسی سمندر کے دوسرے حصے میں ہے. سب اکٹھے ہیں، لیکن اس ملک کو توڑنے کے لیے اب اپنے ہی لگے ہوئے ہیں. اب کس پہ الزام لگاؤ گے کہ کس نے ملک توڑا؟ تو اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.